کرنے کے بعد نبی کی امت میں پیدا فرمایا اور اس نے صحیح العقیدہ ایمان والا بنایا۔ نہ جانے اللہ رب العزت ہمیں کیا بنا دیتا ہے یا کس جگہ پیدا کر دیتا، مگر اللہ کا احسان کروڑ احسان ہے کہ اس نے نبی کا امتی بنایا اور مسلمان بنایا اور اچھے عقیدہ رکھنے والا مسلمان بنایا۔ یہ بڑا کروڑ کا احسان ہے رب۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ اللہ اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرے۔ سب سے پہلی بات میں زیادہ تر کہتا ہوں کہ مسجد عبادت گاہ ہے۔ کیا ہے؟ مسجد جو ہے عبادت گاہ ہے۔ اس کا ادب بڑا ضروری ہے، بڑا ضروری ہے اس کا ادب، اور اتنا ادب ضروری ہے کہ حدیث مبارک ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ با ادب بانصیب، بے ادب بدنصیب۔ یہ حدیث مبارک ہے الفاظ، یعنی با ادب بانصیب، بے ادب بدنصیب۔ جس کے اندر ادب ہے وہی نصیب والا ہے، جس کے اندر ادب نہیں ہے، بے ادب ہے، وہ بدنصیب ہے۔ اللہ رب العزت کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدنصیب بڑے کم جگہ استعمال کیا ہے الفاظ بدنصیب، کیونکہ بدنصیب لفظ استعمال آپ نے بہت کم کیا ہے، کیونکہ بدنصیب کا مطلب یہ کہ ہمارے اندر جو ہے قسمت جو ہے ہماری بالکل ہی خراب۔ آقا نے یہ لفظ ہمارے لیے بڑا کم استعمال کیا ہے بدنصیب، کم نصیب، یہ لفظ زیادہ آقا نے استعمال کیا ہے۔ تو کم نصیب لوگ ہیں جو ایمان سے دور رہ گئے، کم نصیب لوگ ہیں جو قرآن کی ہدایت سے دور رہ گئے، کم نصیب لوگ ہیں جو شریعت پر عمل نہیں کرتے، کم نصیب لوگ ہیں جو اللہ کے رسول کو نہیں مانتے۔ تو بدنصیب وہ لوگ ہیں جن کا ایمان دنیا اور آخرت دونوں میں خسارہ، یعنی ان کے پاس شریعت بھی ہے، قرآن بھی ہے، اللہ اس کے رسول کے احکامات بھی ہے، مسلمان بھی ہے، سب کچھ ہے، مگر شریعت اور قرآن کا پاس ان کے پاس نہیں ہے۔ قرآن اور شریعت کے عمل اس پر ترجیح نہیں دیتے، اس پر عمل نہیں کرتے، تو وہ بدنصیب۔ مسلمان ہونے کے باوجود، اس کو جاننے کے باوجود، پتہ ہونے کے باوجود یہ چیز ہمارے لیے ضروری ہے، بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، تو وہ انسان بدنصیب کہلاتا ہے۔ کہ افسوس سدا افسوس، دولت تو ہمارے پاس ہے مگر ہم اسے استعمال نہیں کر سکتے۔ دولت ہمارے پاس اتنی ہے مگر استعمال نہیں کر سکتے، ظاہر سی بات ہے ہماری بدنصیبی ہے۔ ہر چیز ہمارے سامنے رکھی ہے، ہم کھا نہیں سکتے، یہ بھی ہماری کم نصیبی، مگر بدنصیبی یہ ہے کہ ہم جو ہے ایمان والے ہونے کے باوجود قرآن کے احکامات اور شریعت پر عمل نہیں کرتے۔ اللہ اس کے رسول کا ادب ملحوظ نہیں ہے۔ مسجد کے اندر آؤ، نگاہیں نیچی ہو، نگاہیں نیچی ہو۔ اللہ اس کے رسول کا کام مسجد سے باہر چھوڑ رہا، ساری یادیں دنیا کی، ساری چیزیں، سارے تفکرات، سارے خیالات، سارے ساز و سامان کا خیالات، ہمارے ذہن میں جو باتیں آتی ہیں، وہ جو وسوسات آتے ہیں، وہ جو الٹی سیدھی حرکتیں، سارے سب کچھ باہر چھوڑ کر کے آؤ۔ یہ ہاتھ جو اٹھائے ہم نے اللہ کی بارگاہ میں اس طرح سے، تو ہم کیا کہتے ہیں اللہ سے، مولا جو دنیا تھی وہ چھوڑ دی، تیری بارگاہ میں کھڑا ہو گیا، اے اللہ خالیات تیری بارگاہ میں کھڑا۔ یہ ایک ادا ہے رب کے لیے، اگر ہم